نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ جی آج جو لیکچر ہے ہمارا، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسکس آف صرف اینڈ نحو۔ تو سب سے پہلے جو ہم آئیں گے وہ آئیں گے صرف کی طرف۔ دیکھیں جو عربک لینگویج ہے نا، وہ جب ہم سیکھتے ہیں نا تو اس کی کچھ بنیادی اس کے لیے پہلے باتیں جو ہمارے پاس جو علوم ہے جن کو ہم پہلے سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر عربی ہمیں آتی ہے، ان میں صرف اور نحو جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے جو صرف ہے نا، صرف کا جو علم ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو میں پہلے صرف اور نحو کا بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا ان کا جو بیسک یوز ہے وہ کیا ہے۔ صرف جو ہے نا وہ ہم اس پہ جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے نا وہ ایک ورڈ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو نحو ہوتی ہے اس میں ہماری ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سینٹنس بناتے ہیں نا وہ ہم کیسے بناتے ہیں۔ تو صرف میں ہم نے کیا کیا کہ ایک ورڈ بنایا۔ مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے ضربا، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا۔ اب اس میں دیکھیں اس کا جو اصل اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ مارنے کا۔ جو میں کسی کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ مارنے کا میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو مارنے کا میننگ ہے نا، یہ اصل میں جو کنوے کر رہے ہیں نا وہ 3 لفظ کر رہے ہیں، ضاد را۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے یہی ضاد را با، میں آپ کو اور لفظ بتاتا ہوں، ان میں بھی ضاد را با ہی آئے گا، لیکن وہ لفظ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علم صرف وہ علم ہے جس کے اندر ہماری ڈسکشن کی ورڈز ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے دوبارہ با کی ایگزامپل دی۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو ضاد را با ہے نا، اب میں آپ کو الفاظ مختلف بتاتا ہوں، سنیے گا۔ ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن۔ اب یہ جتنے میں یہ ضاد اور با ساروں میں کامن رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں میں نے ایک لفظ کا میننگ اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ جیسے ضربا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، یضرب کا مطلب ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد ضارب کا مطلب ہے مارنے والا۔ اس کے بعد ضرب اس میں مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ اس میں مجہول نہیں، فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کیا ہوا کہ ضرب میننگ اس میں مارنے کا ہی پایا جا رہا ہے، لیکن یہ چینج اس کو میں جیسے جیسے کرتا جا رہا ہوں نا تو اس کے میننگ کیا ہو رہے ہیں؟ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علم صرف وہ علم ہے، ایسے ہی کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ علم صرف کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کے ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ جیسے ہم نے ضربا، ضارب، یضرب، یضرب، اس کے بعد یضربانی، تضرب، اس کے بعد یضربنا، تضربنا، اضرب، نضرب، یہ مختلف ورڈز بنا رہے ہیں، اور بنا ہم کس سے رہے ہیں؟ ضربن سے بنا رہے ہیں۔ تو وہ علم جس کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم۔ اب تبدیلی کیسے کی جاتی ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قالا، لفظ قالا، جیسے حدیث پاک بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو قال ہے نا، یہ اصل میں قوالا تھا، قاف واو لام۔ تو یہ جو واو ہے نا اس کے اندر ہم نے تبدیلی کی ایک اصول کے تحت، اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ تو یہ قوالا کیا بن گیا؟ قالا بن گیا۔ تو یہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے، ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ ہم نے بنانا ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ جیسے ضربن سے ضاربن کیسے بنائیں گے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد ان میں اگر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کو اصول و ضوابط ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو علم صرف یہ علم ہے۔ اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے، اس میں ہم نے ڈسکشن کس کے ساتھ کرنی ہے؟ تو ڈسکشن جو ہم نے کرنی ہے نا، اس کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اچھا، علم صرف میں آپ یہ بات سمجھ لیں، آپ کی جو ڈسکشن ہوگی نا وہ صرف ورڈ کے ساتھ ہوگی، ایک ورڈ تک آپ کی ڈسکشن پوری ہو جائے گی ورڈ کے اوپر۔ مطلب مثال کے طور پہ ایک آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سینٹنس آیا آپ کے سامنے، تو اس میں ایک ورڈ آ گیا، تو اس ورڈ کے جو اپنے اعراب ہوں گے نا، اس ورڈ کے اندر کس کے اوپر زبر آئے گا، کس کے اوپر زیر آئے گا، کس کے اوپر پیش آئے گا، تو یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ یہ صرف بتائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے انتشار، ٹھیک ہے، انتشار۔ اب یہ انتشار کیا ہے؟ یہ باب افتعال سے ہے۔ اب انتشار جو میں نے پڑھا، ہم اردو میں بھی انتشار ہی پڑھتے ہیں، تو انتشار یوں بھی تو پڑھا جا سکتا تھا نا، انتشار،
ٹھیک ہے. ان ہم نے کیا پڑھا؟ انتشار. تو یہ اب اس کے اندر یہاں پہ زیر آئے گی, اس کے اوپر زبر آئے گی, یہ ہمیں صرف بتائے گا انتشار کی گردان کس طرح چلے گی. وہ یوں چلے گی انتشر ینتشر انتشارا فهو منتشر وانتشر ينتشر انتشارا فذاك منتشر. اب یہ ہر لفظ کے اوپر کہاں زبر آ رہی ہے, کہاں زیر آ رہی ہے, کہاں پیش آ رہی ہے, تو یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ صرف بتا رہا ہے. اس کے بعد اس کی غرض و غایت, ہماری غرض کیا ہے, ہمارے سے سیکھنے کا مقصد کیا ہے. تو مقصد ہمارا کیا ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا ہے. اچھا, یہ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ ہوتا ہے کہ جب ایک ورڈ کے اوپر خاص اعراب یعنی زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں نا, اس کے بعد جو کلمہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے نا, مطلب ایک ورڈ کے اوپر ایک جو مطلب اسپیسیفک ورڈ جو ہوتا ہے نا جس پر خاص زبر زیر پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. مثال کے اوپر کلمہ ایک ہی ہے, داد را با, مطلب لکھیں آپ داد را اور با. اب اس کے اوپر اگر میں یوں پڑھوں گا دا را با, داد کے اوپر بھی زبر, را کے اوپر بھی زبر, با کے اوپر بھی زبر, تو یہ کیا ہوا؟ ایک صیغہ. یہ صیغہ کس کا ہوا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ. اب دیکھیں دوسرا صیغہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دوری با. اب وہی داد را با ہی, لیکن کیا ہے, داد کے اوپر پیش آ گئی ہے, را کے نیچے زیر آ گئی ہے, با کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے. تو یہ صیغہ چینج ہو گیا. یہ اب کس کا ہے؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے. وہ کس کا تھا؟ معروف کا صیغہ تھا. معروف کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا, اس کا فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور دوری با وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو, مطلب وہ مارا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کی ہمیں غرض بتا رہے ہیں صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. ظاہری بات ہے جب ہمیں صرف کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کیسے ہم نے ایک ورڈ بنانا ہے تو پھر ہم غلطی نہیں کریں گے, اور جب ہمیں تبدیلی کرنے کے تعلیل کرنے کے طریقے معلوم ہو جائیں گے تب بھی ہم غلطی نہیں کریں گے. اس کے بعد وجہ تسمیہ. علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ علم صرف کو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف کے لغوی معنی اور معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے. اچھا, یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میم عین نون یا لکھا ہوتا ہے نا, جس کو ہم مینی پڑھتے ہیں لوگ, تو یہ مینی یا معنی نہیں ہوتا, یہ معنی ہوتا ہے. یہ اس کا سنگولر معنی ہوتا ہے اور پلورل جو ہوتا ہے وہ معانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات چلے ضمناً آ گئی. اس کے بعد وجہ تسمیہ. صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ صرف کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے. قرآن پاک کی آیت بھی 19 میں اس بارے میں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اب یہ ربنا اصرف کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, تو یہ صرف کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے. اچھا, اس کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک کلمے کو پھیر کے ہم دوسرا کلمہ بنایا. جیسے میں نے ابھی پیچھے گردان پڑھی تھی, تو ایک کوئی پھیر کے چینجنگ کر کے ہم نیا بناتے جا رہے تھے, اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں نحو کی طرف. علم نحو کی تعریف. ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم, فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم. اچھا, صرف میں ڈسکشن تھی ہماری ورڈ کے اندر کیا, کہاں زبر آئے گی, کہاں زیر آئے گی, کس کو ساکن کرنا ہے, کیا ہوگا, یہ ہماری ڈسکشن تھی. یہاں پر جو ہماری ڈسکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ایک ورڈ ہمارے پاس آ گیا, اب ایک لائن ہے مثال کے طور پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, قرآن پاک کی آیت ہے. اب ان اللہ کیوں ہے؟ ان اللہ ہو بھی تو ہو سکتا تھا, ان اللہ ہی بھی تو ہو سکتا تھا. اس طرح علی کلی یعنی لام کے نیچے زیر ہے کہ کل بھی ہو سکتا تھا, کلو بھی ہو سکتا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کے نیچے زیر آئی ہے, اس میں جلالت اللہ کے اوپر زبر آئی ہے. اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ علم نحو کا جب ہم نے قانون یہاں پہ دیکھا تو یہ ان اللہ, یہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں جلالت اللہ کے اوپر زبر آئی. کلی اس میں لام کی زیر اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ اس سے پیچھے اعلیٰ حرف جر ہے, حرف جر آ جائے تو زیر آ جاتی ہے. تو یہ قواعد ہیں, ان کی وجہ سے ہم تو وہ قواعد جن کو دیکھ کے ہم ورڈ کے آخر میں جو زبر زیر یا پیش آئے گی, یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے نحو میں ہوتی ہے. اور مختلف ورڈز کو ملا کے آپس میں سینٹنس کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ نحو بتاتا ہے. اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. پیچھے ہم نے کہا تھا علم صرف کا موضوع ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ. اس میں جو کلمہ ہے نا وہ کس اعتبار سے کہ کلمے کے آخر میں کیا اعراب آئے گا, زبر آئے گا, زیر آئے گا, پیش آئے گا, یہ بات. اور دوسری کلام,
ظاہری بات ہے جب آپ مختلف ورڈز کو آپس میں ملاتے ہیں تب بھی آپ کا کلام بنتا ہے، تب بھی آپ کا سینٹنس بنتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. کیسے کلمہ اور کلام ہے؟ کہ ہم نے کہا نحو ورڈ کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ورڈز کو آپس ملا کے سینٹنس کیسے بنانا ہے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے بعد علم نحو کی غرض ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ علم نحو اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا ہمیں فہم حاصل ہو اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچیں. ظاہری بات ہے جب ہم قرآن و حدیث کو صحیح عربی اصولوں کے مطابق سمجھیں گے تبھی ہمیں صحیح سمجھ آئے گی. اگر یہ اصول و ضوابط نہ ہو تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا معنی لے اور یوں پھر تنفیر اور انتشار کے جو ہے نا وہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان سے بچنے کی وجہ سے جب ہمارے پاس ایک اصول و ضوابط ہوں گے تو ہمیں صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کا یا اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تسمیہ اور وجہ تسمیہ، یعنی علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ تو نحو کا ایک معنی ہے طریقہ اور مثل. تو چونکہ اس علم کو ظاہری بات ہے اس کو نحو کا علم آ گیا، اسے پتہ چل گیا کس لفظ کے آخر میں، کس ورڈ کے آخر میں زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، اور میں نے اس ورڈز کو جوڑ کے سینٹنس کیسے بنا. پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں. تو نحو کا جو علم ہے اس میں ہم ایک کلمے کے اینڈ پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی، اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور زبر زیر پیش اعراب ہے، اور اس وجہ سے ہم اس علم کو علم اعراب کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ما بہل اس کے ذریعے سے ہم نحو کے جو رولز ہیں ان کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کو کیسے ثابت کرتے ہیں. تو نحو کے رولز کو ڈرائیو ہم کرتے ہیں قرآن و حدیث سے اور خالص کلام عرب. اب ساروں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جو قرآن پاک میں عربی ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو عربک کے رولز بنائے جاتے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی عربی کے مطابق بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عربک میں کوئی پیراگراف ہے وہ آپ لیں، اس کے ساتھ قرآن پاک کی جو عربی ہے وہ لیں. اب آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں تو جو قرآن پاک کی عربی ہے وہ تو ہے ہی ٹھیک، اس کے مقابلے میں جو دوسرا عربی کا پیراگراف ہے وہ اگر کہیں اس میں جو عربی ہے وہ قرآن پاک کی عربی کے مطابق نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ادھر غلطی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہم رولز بناتے ہیں وہ قرآن پاک سے ایک تو ڈرائیو کرتے ہیں، دوسرا حدیث پاک سے. ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا حق فرمایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنے خود سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ جو فرماتے ہیں ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو حدیث پاک کی جو عربی عبارت ہوگی وہ ہمیشہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگی. اور تیسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ وہ خالص کلام عرب، خالص کلام عرب سے مراد یہ ہے کہ جو عرب کے جو لوگ تھے نا پہلے وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے. تو ہم لوگوں کو وہ اجمی اس وجہ سے کہتے تھے کہ اجمی کہتے ہیں گونگے کو، اجمی کے لوگ بھی معنی یہ ہیں گونگا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا تمہیں بولنا ہی نہیں آتا، تم گونگے ہو، ہم لوگوں کو کلام پر بڑی قدرت ہے. تو ان لوگوں کو بڑا ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر، تو اس وجہ سے ان کی عربی جو تھی وہ بڑی سٹرانگ تھی. تو ان کا جو خالص عرب لوگوں کا کلام ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ یہ رولز ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس علم کے واضح کون ہے، یعنی اس علم کو بنانے والے کون ہیں، ایجاد کرنے والے کون ہیں. تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت علی کے حضرت سیدنا ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علم، یہ جو نحو کا علم ہے یہ ان کو وضع کرنے والے ہیں.